بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے تحت انسٹیٹیوشن آف سوٹس کے بارے میں، یعنی کہ مجموعہ ضابطہ دیوانی کے تحت آج ہم یہ سمجھیں گے کہ عدالت میں کس طریقے سے مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، دیوانی معاملات میں کس طریقے سے مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ سی پی سی کے اندر آرڈر 4 اور سیکشن 26 کے ذریعے ڈیل ہوتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ ویور سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ میرے چینل کے اندر موجود پلے لسٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے نام سے ہے۔ اگر آپ نئے وکیل ہیں یا پھر آپ نے ابھی LLB کیا ہے یا ابھی آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عدالت میں دعویٰ کیسے دائر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے کہ میں نے عدالت میں کیس دائر کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ سیکشن 9 کے تحت کیا یہ معاملہ سول نیچر کا ہے کہ یہ کریمنل نیچر یا ریونیو نیچر کا تو نہیں۔ جب آپ نے سیکشن 9 کے تحت اس کو دیکھا تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سول نیچر کا ہے۔ اب آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل گیا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سول نیچر کا ہے، اس کو ہم نے کریمنل کورٹ میں لے کر نہیں جانا۔ جب سیکشن 9 کے تحت آپ کو کلیئر ہو جائے کہ یہ معاملہ سول نیچر کا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو معاملہ آپ کے سامنے آیا ہے کیا اس پہ ریس جوڈیکاٹا تو لاگو نہیں ہوتا، یعنی کہ کیا اس پہ پہلے تو عدالت فیصلہ نہیں کر چکی، یعنی کہ سیکشن 11 کے تحت کہیں وہ آلریڈی ڈیسائیڈ تو نہیں ہو چکا۔ جب آپ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ریس جوڈیکاٹا بھی اس پہ لاگو نہیں ہوتا، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو معاملہ آپ کے سامنے آیا ہے کیا یہ لیمیٹیشن ایکٹ پہ پورا اترتا ہے، یعنی کہ کیا اس کی لیمیٹیشن ختم تو نہیں ہو چکی، جو دعویٰ کرنے کی میعاد ہے کیا وہ میعاد ختم تو نہیں ہو چکی اور یہ دعویٰ زائد المیعاد تو نہیں۔ جب آپ نے لیمیٹیشن ایکٹ کے تحت بھی دیکھ لیا کہ ابھی اس کی میعاد موجود ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جو کیس آپ کے سامنے آیا ہے اس کیس کو آپ کہاں پہ لے کے جائیں گے۔ کیا یہ کیس فیملی کورٹ میں دائر ہوگا یا سول جج کی کورٹ میں دائر ہوگا، یا پھر کیا یہ کیس کون سی ایریا کی عدالت میں دائر ہوگا، کیونکہ ہر ضلع میں ہر تحصیل میں کچہری بنی ہوئی ہے۔ اب آپ اس کیس کو کون سے علاقے میں کون سی عدالت میں دائر کریں گے، اس کے لیے آپ سیکشن 15 سے سیکشن 20 کو لاگو کر کے دیکھیں گے کہ آپ یہ مقدمہ دائر کرنے کہاں پہ جائیں گے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سوٹ آپ نے کہاں پہ فائل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سوٹ کو فریم کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ کورٹ میں جا کر آپ کس طریقے سے اپنی پلینٹ فائل کریں گے۔ کورٹ میں جا کر آپ صرف بولیں گے تو نہیں، ظاہر بات ہے آپ کا جو دعویٰ بنتا ہے آپ اس کو تحریری شکل میں لائیں گے۔ تو جو چیز تحریر کر کے عدالت میں پیش کی جاتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے دعویٰ، یعنی کہ پلینٹ، جس کی تفصیل آرڈر 7 میں موجود ہے۔ دعویٰ کو لکھنے کا ایک فارمیٹ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے دعویٰ لکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا جو معاملہ ہے یہ جا رہا ہے سول جج لاہور کے پاس، تو آپ نے یہ لکھنا ہے بعدالت جناب سینئر سول جج صاحب لاہور۔ اس کے بعد آپ نے پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ کے نام لکھنے ہوتے ہیں، یعنی کہ فلاں بنام فلاں، اور پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ کے نام آپ نے تفصیلاً لکھنے ہوتے ہیں کہ ان کی والدیت کیا ہے، ان کی قوم کیا ہے، ان کی رہائش کہاں پہ ہے۔ اب جب آپ نے سوٹ کو فریم کر لیا، اس کو ایک پلینٹ کی شکل دے دی، دعوے کی شکل دے دی، تو اس کو ظاہر بات ہے آپ کورٹ میں لے کے جائیں گے، آپ اس کو کورٹ میں داخل کریں گے اور کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گی۔ اب ہو سکتا ہے کورٹ خود اس کو ایکسیپٹ نہ کرے بلکہ کورٹ نے کسی آفیسر کو تعینات کر دیا ہو۔ جب کورٹ کے اندر پلینٹ فائل کی جاتی ہے تو کورٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، کورٹ ایک رجسٹر ہوتا ہے جس کے اندر اس پلینٹ سے متعلق تمام تفصیلات لکھی جاتی ہیں، اس پلینٹ کو ایک نمبر جاری کیا جاتا ہے۔ یہ جو نمبر جاری کیا جاتا ہے یہ ہر سال کے حساب سے ہوتا ہے۔ جیسے 2020 چل رہا ہے تو اگر کورٹ نے اس کو نمبر لگایا ہے 540 تو اس کا نمبر ہوگا 540/2020۔ اس تمام تفصیل کو رجسٹر آف سوٹس میں لکھا جاتا ہے۔ ویورز، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔